السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ مصحف کی ترتیب یعنی کتابی ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے، اور مصحف کی ترتیب میں یہ پہلی مدنی سورت ہے۔ پہلی بات تو اس کی اس اعتبار سے کہ سورۃ البقرہ، اس کا نام البقرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں گائے کے مسئلے پر کوئی بات کی گئی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا واقعہ آیا ہے، یعنی نشانی کے طور پر یہ بات ہے، علامت کے طور پر بات ہے۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کے جو نام ہیں، یہ نام بہت کم ایسے ہیں جو عنوان ہیں، ورنہ علامت ہے، علامت کے طور پر یعنی پہچان کے طور پر وہ سورت۔ اس طرح تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا عنوان ہو، عنوان کم صورتوں کا ہے کہ جو عنوان بھی ہے، لیکن کم صورتیں ایسی ہیں جن کا معاملہ اس طرح ہے۔ وہ کہ اس بارے میں تدبر قرآن میں امین احسن اصلاحی صاحب تو یہ اس کو عنوان قرار دیتے ہیں، جو اس طرح حروف مقطعات کی بات ہمارے سامنے آگے آئے گی اس کے بارے میں، لیکن جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ عنوان نہیں ہے بلکہ علامت ہیں، اور چند کا معاملہ عنوان کے طور پر آئے گا تو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے سورہ یوسف ہے تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، لیکن سورۃ البقرہ میں یہ معاملہ نہیں کہ صرف اس میں اس معاملے پر بات ہو رہی کہ یہ اس کا عنوان بن جائے، یا سورہ آل عمران آگے آئے گی تو آل عمران کے حوالے سے تو بات آئے گی، لیکن آل عمران اس کا عنوان نہیں ہوگا، حالانکہ اس میں بنی اسرائیل کے اس حصے کا یعنی نصارہ کا ذکر ہے جن سے آل عمران کا، جن میں یہ معاملہ سامنے آئے گا۔ تو اسی اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ چند کا معاملہ تو یہ کہ اس طرح ہے ترتیب، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے منسوب ہے یہ نام، اور باقی نام جو ہیں وہ لوگوں نے یعنی علماء نے خود رکھ دیے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، لیکن یہ بات پورے یعنی تواتر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض صورتوں کے دو دو نام بھی ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ بعض صورتیں جیسے سورہ اسراء ہے، سورہ بنی اسرائیل، ہمارے پاس سورہ بنی اسرائیل لکھا ہوا ملے گا، سورۃ الاسراء بھی اس کا نام ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور ایسی صورتیں کہ جن کا ذکر اس طرح سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اس صورت کا نام نہیں ہوتا بلکہ اس کے عنوان کے طور پر اسے، جیسے سورہ دہر ہے اسے سورۃ الانسان بھی کہا گیا ہے۔ تو ایسی اور بھی صورتوں کی بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ پھر دوسری بات جو اس کے اندر ہوئی وہ یہ تھی کہ مصحف کی ترتیب میں یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تو مصحف کی ترتیب کا مطلب کیا ہوا؟ تو مصحف کی ترتیب کے علاوہ بھی کوئی ترتیب ہے؟ تو جانتے ہیں ہم سب کہ یہ دو الگ الگ ترتیبیں، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک مصحف کی یعنی قرآن مجید کی جو کتابی شکل ہے اس کی ترتیب ہے یہ۔ تو یہ جو ترتیب ہے اس میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ یہ ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اور اللہ رب العالمین کے حکم کی بنیاد پر ہے۔ یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ترتیب آپ نے خود بنا لی ہے یا کسی اور نے جو ہے یہ تجویز کر دی ہے، بنا دی ہے۔ جیسے اور بھی ترتیبیں اور چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے، 114 صورتیں قرآن مجید کی ہیں، لیکن 30 پارے بھی آپ دیکھتے ہیں، تو یہ 30 پارے جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہیں، یہ 30 پارے جو ہیں یہ علماء نے پھر مقدار کے اعتبار سے اسے
تقسیم کر دیا اور 30 حصوں میں اسے منقسم کیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، اور نہ اس پر جو ہے یعنی یہ کوئی اپنے مفاہیم کے اعتبار سے یا کسی موضوع کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، جبکہ صورتیں اس معاملے میں الگ الگ ہیں، اپنا الگ ایک پیغام رکھتی ہیں، اپنا ایک الگ جو ہے وہ ہمیں اس کے حوالے سے رہنمائی مل جاتی ہے. اسی طرح سے رکوعوں کی ترتیب، رکوع جو ہے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اسی مقدار عام طور پر بہت کم جو ہے مضمون کے اعتبار سے ہیں. تو یہ بھی ترتیب بعد میں لوگوں کی بنائی ہوئی ہے. تو اسی طرح منزل کی ترتیب بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو سورت کی ترتیب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی، یعنی صورتیں نازل ہوئی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ چند آیات نازل ہوئیں اور انہیں پھر بعد میں کسی صورت کے اندر رکھ دیا گیا. تو ایک صورت کئی مرتبہ بھی یعنی اس کے اندر سماع نزول کے اعتبار سے بات آئے گی سامنے کہ یہ صورت جو ہے اس میں کئی آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں. تو یہ جیسے سورۃ البقرہ کی بھی اس کی بات بھی ہم کریں گے کہ اس کا زمانہ نزول جو ہے تو اس میں جیسے مدنی صورت ہے لیکن کچھ اس میں آگے پیچھے کی بات بھی سامنے آ جائے گی کہ ایک ہی تسلسل میں یہ صورت نازل نہیں ہوئی ہے. تو ترتیب یہ جو نزولی ہے وہ ترتیب ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو وہ ترتیب کون سی ہے؟ وہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں. اس پر اتفاق ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ پہلی وحی کے طور پر ہیں. اس کے بعد سورہ مدثر کی آیات ہیں، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہیں. سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ایک مکمل سورت کی طور پر نازل ہوئی ہے لیکن وہ شروع میں آ گئی ہے. لیکن باقی جو یہ صورتیں ہیں جو پہلی وحی ہے وہ ہمیں جا کر 30ویں پارے کے اندر ملتی ہے. تو یہ جو نزولی ترتیب ہے یہ جدا ہے اور یہ مصحف کی ترتیب جو ہے یہ جدا ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام کیا گیا ہے تو یقیناً یہ کام حکمت سے بھرپور ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس یہ اس طرح کر دیا گیا. تو یہ بات آپ کے سامنے رہتی ہے کہ جب کوئی چیز کوئی کام کیا جا رہا ہوتا ہے، کام کی ترتیب ہوتی ہے، یعنی اسے آپ کہیں تعمیر کے وقت اور تعمیر کے بعد. تعمیر جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کچھ چیزیں اس انداز سے ہوتی ہیں، تعمیر کے بعد اس کا نقشہ کچھ اور آپ کے سامنے ہوتا ہے. بھائی تعمیر تو بنیاد سے شروع کی گئی تھی، نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ پھر آپ کی نظر کہاں جاتی ہے، کدھر کس چیز کی طرف جاتی ہے. تو تعمیر کے بعد اور تعمیر کے وقت دو الگ الگ ترتیب ہیں. جس وقت یہ پورا نظام سامنے آ رہا تھا تو اسے ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اولین مخاطب اور بعد کے مخاطب. اولین مخاطب کون ہے؟ جب یہ تعمیر کا وقت ہے. اب اولین مخاطب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اسلام نہیں لائے تھے، مشرکین تھے. یعنی اولین مخاطب آپ کے وہ تھے، پھر لوگ اسلام لاتے گئے، اس کا حصہ بنتے گئے. لیکن اس وقت جو عمومی خطاب ہے وہ کس سے ہے؟ وہ مشرکین سے ہے. قرآن مجید کا بڑا حصہ مکے میں نازل ہوا ہے. قرآن مجید کا بڑا حصہ مکے کے اندر نازل ہوا ہے. چند صورتوں کے بارے میں یہ ہے بحث کہ یہ مدنی ہے کہ مکی ہے، چند کے بارے میں. باقی اس کے بارے میں ہی بات ہے کہ کون سا حصہ مکے میں نازل ہوا ہے، کون سا حصہ مدینے میں نازل ہوا ہے. یہ ترتیب کی بات بھی ابھی آتی ہے. تو بہرحال یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ یہ جو تعمیر کا وقت تھا، جب جو بات ہو رہی تھی اس کی ترتیب دوسری تھی. اور اب جب یہ کام مکمل ہو گیا، اب اس کے مخاطب سب سے پہلے کون ہیں؟ خود اہل ایمان ہیں. اس کے مخاطب سب سے پہلے مسلمان ہیں. اب ایک نقشہ مکمل تعمیر ہو چکا ہے، اس کے پر جو ہے عمارت تعمیر ہو چکی ہے. تو اب اس کی ترتیب اس اعتبار سے ہے، اب ہم اس کے مخاطب ہیں جو ایمان لا چکے ہیں. لہذا ہمارے سامنے وہ نقشہ آتا ہے، وہ نظام آتا ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. یعنی توحید کے دلائل جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر تو ایک اجمالی طور پر آپ کے سامنے آ گئے، لیکن اصلاً جو ہے وہ جو اس وقت ان لوگوں کے سامنے رکھے گئے تھے وہ اب بعد میں آ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے ترتیب ہے. تو اسی ترتیب سے قرآن کو پڑھنا، اسی ترتیب سے قرآن مجید کو سمجھنا، یہی ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی اس کو یہ الگ بات ہے کہ بچوں کو یاد کرانے کے لیے وہ پیچھے سے پڑھائیں، وہ ایک الگ ہی معاملہ ہے. اس کا تعلق قرآن کے سمجھنے سے نہیں ہے، قرآن کی تلاوت سے نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے لیے تھوڑی آسانی فراہم کرنے کے حوالے سے. تو بنیادی طور پر قرآن مجید کی ترتیب اسی طرح تو نماز میں بھی ہم اس ترتیب کا خیال رکھتے ہیں کہ ترتیب میں تلاوت کریں.
یعنی آگے پیچھے نہ کریں، جان بوجھ کے کام نہ کریں، ہو جائے غلطی سے الگ بات ہے، تو ترتیب کے اندر کرنے کی بات ہے جو رکھ دی گئی ہے۔ ایسے قرآن مجید جب اس کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تب بھی کام کرتے ہیں، اور اصل نقشہ بھی اسی طرح بن کے سامنے آتا ہے، اصل نقشہ جو بنتا ہے کام کا وہ بھی اسی طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری مدنی صورتیں پہلے رکھ دی ہیں، یہ ساری مکی صورتیں، پتہ چلے گا سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 4 صورتیں یہ مدنی آ گئی۔ پہلے سورہ فاتحہ مکی صورت تھی ایک، اس کے بعد 4 مدنی صورتیں آگے، پھر سورۃ الانعام، اور اس کے بعد سورۃ الاعراف، 2 مکی صورتیں آ گئیں، اور اس کے بعد پھر 2 مدنی صورتیں ہمارے سامنے سورہ انفال اور سورہ توبہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر جو چیزیں اللہ نے رکھی، سب صورتوں کا آپس میں ایک ربط بھی ہے، یہ بھی قرآن مجید کے مطالعے میں سامنے آئے گا۔ یہ ربط جو ہے کہ کیسے ایک صورت کے بعد دوسری صورت جو ہے وہ اس کے ساتھ متعلق ہے، جیسے اب آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ کے ساتھ سورہ آل عمران آئے گی، تو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کے فضائل تقریباً بیان کیے ہیں، یکساں طور پر کیا ہے، اس کو ذرا زیادہ ہے وہ اس کے ساتھ لیکن اسے بھی رکھا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ترتیب جو ہے یہ مصحف کی ترتیب ہے، اور وہ نزولی ترتیب ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ ایک الگ نقشہ ہے، یہ ایک الگ نقشہ ہے۔ اور اب ہمیں توجہ کس پر رکھنی ہے؟ مصحف کی ترتیب پر رکھنی ہے، اور اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ وہ صرف ہماری معلومات کے لیے اور اس سارے نقشے کو دیکھنے کے لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کب کون کون سی صورتیں نازل ہوئیں، کیسے حالات تھے۔ آگے یہ پہلی مدنی صورت سامنے آ رہی ہے، تو مدنی اور مکی صورتوں سے مراد یہ ہے ہجرت سے پہلے جتنا قرآن مجید نازل ہوا سب مکی قرآن مجید کہلایا، اور جو اس کے بعد نازل ہوا ہجرت کے بعد وہ مدنی کہلایا۔ سورہ نصر جو ہے آخری صورت ہے قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے، وہ نازل ہوئی تھی جب آپ گئے تھے حج پر مکے میں، لیکن صورت مدنی کہلاتی ہے اس لیے کہ ہجرت کے بعد ہے۔ اسی طرح سے سورہ حج جو ہے وہ درمیان میں، کچھ حصہ اس کا وہاں پر ہے، کچھ حصہ یہاں پر ہے، اس لیے اسے اس طرح شمار کر لیتے ہیں، عام طور پر اسے مدنی شمار کرتے ہیں، زیادہ حصہ اس کا ادھر آنے کے بعد ہوا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ مدنی اور مکی کا صرف اتنا معاملہ ہے کہ مکے میں ہجرت سے پہلے جو نازل ہوا ہے قرآن مجید وہ مکی ہے، اور جو اس کے بعد ہے وہ مدنی ہے۔ یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ہجرت جو ہے وہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا موڑ ہے، ایک بہت بڑا جسے کہیے کہ مرحلہ ہے تبدیلی کا۔ جب یہ اسلامی سن جسے ہم کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں نے اس کو جو ہے اس طرح سے ترتیب دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ سال بنایا جس سن ہجری اب کہتے ہیں، تو یہ جب طے کیا کہ بنایا جائے تو کہا کہاں سے کب سے شروع کیا جائے اس کو، تو یہ طے کیا گیا کہ اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ جس کی بنیاد پر ہجرت سے شروع کیا سن ہجری کہلایا۔ یعنی ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کرتے، آپ کی وفات سے شروع کرتے، کسی اور فتح مکہ سے شروع کرتے، بلکہ کہاں سے شروع کیا؟ ہجرت سے، اس لیے کہ ہجرت ایک بہت ہی اہم مرحلہ تھا اسلامی تاریخ کا، تو یہ بھی اپنے مقام پہ آ جائے گا۔ تو غرض یہ کہ اسی بنیاد پر صورتیں مکی اور مدنی کہلاتی ہیں، ہجرت سے پہلے مکی، ہجرت کے بعد سب مدنی۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ سورہ بقرہ موجود ہے، تو جیسے عرض کیا تعلق کی بات ہے، تو ایک تعلق تو سورۃ الفاتحہ کا پورے قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور ایک تعلق جو ہے سورۃ البقرہ کے ساتھ ہے۔ یہ بات پہلے عرض کی گئی تھی کہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے اور قرآن مجید جواب دعا ہے، جواب۔ تو سورۃ البقرہ سے آغاز ہوتا ہے، تو آغازی کے اندر ہی بات سامنے آ جاتی ہے، آغازی میں اس کو کہہ دیا جاتا ہے، جو ہدایت مانگی ہے اس کا ذکر آغازی میں ہدی للمتقین کہہ کر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب تمہارے سامنے، یہ ہدایت ہے، وہ ہدایت جو تم نے طلب کی تھی، جو تم نے مانگی تھی، جو تم نے چاہی تھی، وہ اس صورت میں تمہیں عطا کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اجمال اور تفصیل، یہ بات ہے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے بارے میں بات ہوئی تھی، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا نچوڑ ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو اجمال اور تفصیل، یعنی یہ اجمال ہے، یہ خلاصہ، اور یہ قرآن مجید اب اس کی
تفصیل کے طور پر سامنے آ رہا ہے، جس میں سورہ بقرہ پہلے مرحلے کے اندر سامنے ہے، دعا جواب دعا، بیج اور درخت، بیج بویا یہ اس کا پھر اصل سامنے آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلق ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ پھر اس میں قرآن مجید کے حوالے سے اور سورۃ البقرہ کی فضیلت کا معاملہ بھی ہمارے سامنے رہتا ہے، اور دیگر صورتوں کی بات ہے۔ تو اس میں بھی ایک بات یہ واضح رہے، قرآن مجید کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، قرآن مجید تو افضل ہے، قرآن مجید سے افضل تو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کلام کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے، کتاب کے اعتبار سے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے افضل تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن مجید خود افضل ہے، قرآن مجید اور اس کی افضلیت کی باتیں سب آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کو، بعض آیتوں کو افضل قرار دے دیا، یعنی مزید۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید افضل، لیکن قرآن مجید کے اندر رہتے ہوئے کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں جو ہیں ان کی فضیلت مزید بیان کر دی گئی۔ جیسے سورۃ البقرہ کی بات ہمارے سامنے کہ سورۃ البقرہ کی فضیلت بیان کی، پھر سورۃ البقرہ کے اندر کی آیات کی فضیلت سامنے آ جائے گی۔ تو سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی کہ جسے کہا کوہان، چوٹی، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتا ہے، چوٹی ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، تو کہا گیا کہ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن مجید کا کوہان ہے، اس کی جو ہے اس کی بلندی ہے، یعنی اس کی نمایاں حیثیت اس کی جو ہے وہ سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اس کا یہ معاملہ ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرے، قبرستان نہ بنا دو، ان الشیطان ینفر من البیت، کہ جس میں جب یہ بلکہ پوری بات سنیے، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، مسلم کی روایت ہے، کہا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، یعنی شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہ اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کے شر سے بچنا، شیطان کی شرارتوں سے بچنا یہ ہمارا ایک ضرورت ہماری ہے، تو اس کو اس کے ساتھ بتایا۔ پھر اسی طرح سے کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت عطا ہوئی، سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے آئی تھی جس میں یہ بات تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک زوردار آواز سنی اور سر اٹھا کے دیکھا تو کہا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا تھا، اور ایک فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا ہے، اور وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کو 2 نور مبارک ہوں، ان کی بشارت کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری حصہ، آخری آیات۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ یہ اس کے اندر کی بات ہو گئی ہے، سورۃ البقرہ کی بات بھی ہے، اس کے اندر کی بات بھی ہے۔ تو اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں، تو اس کو الگ سے بھی کہا آیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما لیلۃ کفتاہ، کہ اگر یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو 2 ہیں یہ تلاوت کر لی جائیں سونے سے پہلے رات میں تو یہ کفایت کریں گی، یہ تمہارے لیے۔ تو یہ اس لیے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ رہے ہوتے ہیں، 3 آیتیں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی کہا کہ 10 آیتیں، یہ بھی کہا 10 آیتوں کی بات کہی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 آیتوں کی بات وہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور اس کے بعد درمیان کی 3 آیتیں اور آخر کی 3 آیتیں، یعنی آخری رکوع کی وہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے آخری رکوع۔ تو پہلی 4 آیتیں ہو گئیں، 3 آیتیں کون سی ہیں؟ آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، یعنی 255، 56، 57، یہ 3 آیات، اور پھر آخر میں یہ آیت الکرسی کی بات تو ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، یعنی یہ بات آپ سے واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے، یعنی ایک حدیث میں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ پوچھا ہے تو کہا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی جو سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔
اور اس کے ساتھ کی 2 آیتوں کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا ہے ان 10 آیتوں کے اعتبار سے کہ اس میں رشد اور غی کی تقسیم بتایا گیا فرق، اور یہ بات بھی کہ جو لوگ اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ انہیں اندھیروں سے روشنی میں لے کے جاتا ہے، اور پھر طاغوت کے ساتھ جو جاتے ہیں. تو 3 آیتیں اور آخری سورۃ البقرہ کی 3 آیتیں. اچھا یہ بات بھی سامنے رہے کہ یہ فضیلت کا معیار بنیاد کیا ہے؟ صاحب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہے، سب اللہ کی کتاب ہے، سب اللہ کے فرامین ہیں، سب اللہ کے ارشادات ہیں، سب اللہ کا. یہ پھر ان میں کیا بات ہے کہ یہ اس کو زیادہ کہہ دیا، اور زیادہ کہہ کر پھر یہ بھی کہا کہ اسے اپنے مستقل اوراد کا حصہ بنا لو، اپنا مستقل جو ہے وظیفہ اسے بنا لو. وظیفہ اصل میں کہتے ہیں لوگ اس کو اس طرف چلاتے ہیں، یعنی مستقل کیا جانے والا عمل، یعنی جو آدمی کا مستقل ہے، جو اس کے بارے میں. تو اس اعتبار سے یہ ہمیں بتا دیا. آیت الکرسی کے لیے جیسے کہہ دیا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، وہ حدیث بھی سامنے آ جاتی ہے جس میں یہ بات بتا دی گئی کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو پھر موت حائل ہے جنت میں جانے کے معاملے میں، جنت میں جائے گا، یعنی بتایا گیا. تو اس طرح سے یہ بات ہے. اچھا جب کبھی یہ بات آئے تو یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے، اور بات ہمیشہ اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک آدمی اس کی پابندی کر لیتا ہے آیت الکرسی پڑھنے کی، اب حدیث میں ہے کہ جنت میں جائے گا، چلا جائے گا، کوئی چیز حائل نہیں ہے. تو لیکن اگر وہ جو آدمی یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، یعنی ظلم کر رہا ہے، بڑے بڑے جرائم کر رہا ہے، بڑے بڑے جرائم کر رہا ہے، تو کیا اس کے باوجود بھی چلا جائے گا؟ یعنی بات خود بخود سمجھ میں آنے والی ہے کہ جرائم کا معاملہ تو الگ ہے. یعنی یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ صحابہ سے کہی جا رہی ہے جو جنت کی فکر میں دبلے ہو رہے ہیں. یعنی کہ واقعی یہ بات آپ کے سامنے ہے نا کہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہے. ورنہ معاملہ یہ ہے، قرآن تو پورا قرآن ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور بھی موجود ہیں نا ہمارے سامنے، صرف ایک ہی ارشاد تو نہیں ہے. جب ہمارے سامنے کئی ارشادات آ جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ مطابقت کیا ہے ان کے درمیان. یہاں کہا کہ جنت میں جانے کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہے، یہ کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد بتا دیا کہ فلاں فلاں کام کرنے والا جہنم میں چلا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اس سے بچ کے یہ کام کرے گا، جو اس سے بچ کے یہ کام کرے گا. یعنی بعض گناہوں یا جیسے بعض سی چیزوں میں گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن کن گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے؟ وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی جنہیں گناہ صغیرہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی بات کہی ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو تو چھوٹے موٹے گناہ تم ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. سورہ نساء میں یہ مضمون موجود ہے. تو یہ بات کہ آدمی جو ہے یہ سوچ کے کہ اچھا یہ فلاں چیز بتائی ہے، یہ کر کے اور بس باقی تو اپنے کام پہ لگا رہے، ساری بے ایمانیاں، ساری فراڈ، سارے دھوکے، سارا ظلم، تو یہ سب نہیں چلے گا. یعنی یہ بات کس سے ہو رہی ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اور اگر ان جرائم کی سزا بتائی گئی ہے تو وہ سزا ہوگی جب تک کہ توبہ نہ کر لے. توبہ کر لے تو بات ختم ہو جائے گی. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کا مضمون ہماری ضرورت کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. ہماری ضرورت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے. جب سورت پڑھیں گے، آیت پڑھیں گے، اس وقت زیادہ بات ہو جائے گی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہدایت ہے، جو پیغام ہے، جو اس کے اندر خوبی خبر ہے، وہ اصل میں وہ ایسی ہے کہ وہ ہماری ضرورت پوری کر رہی ہے، وہ ہماری ضرورت پوری کر رہی ہے. تو اس طرح سے یہ اس کے مضامین پر توجہ دینا، اس کے مضامین پر غور کرنا یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی لیکن یہ نہیں پتا پڑھتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں. جن لوگوں سے بات ہو رہی تھی وہ نہیں تھے جو کہ سمجھتے نہ ہوں. اگر ہم یہ وہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد اس کی پھر ساری تفصیلات آ رہی ہیں، تو یہ تو پڑھا نا ہم نے اس اعتبار سے. تو یہ چیزیں جو ہیں
تو اس کی اہمیت کا معاملہ سورہ بقرہ کا نچوڑ آخری رکوع کے اندر جمع کر دیا ہے. آخری رکوع پڑھ رہے ہیں, سورہ بقرہ کا نچوڑ ہے اس کے اندر, تو سارے جب آدمی پڑھ رہا ہے تو پھر اسی طرح سے بات ہے یہ. تو غرض یہ کہ یہ اس کی اہمیت کا معاملہ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حوالوں سے ہمیں ہمارے سامنے رکھ دیا. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس کے زمانے نزول کے بارے میں بات تھی. سن 2 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. سن 2 ہجری کے اندر اس کا بڑا حصہ نازل ہوا ہے, بڑا حصہ اس کا سورۃ البقرہ کا نازل ہوا. چند آیات جو ہیں وہ مختلف زمانوں میں نازل ہوئی ہیں. مثلا سود کی حرمت کی جو آیات ہیں جو آخری اس میں چلی جاتی ہیں 277 78 79 اس طرح سے آ جاتی ہیں 281 تک, ان کے بارے میں ایک بات تو یہ کہ آخری دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے بعد آخری حصے میں عمر کے آپ کے وہ آیات نازل ہوئی ہیں. بلکہ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ 281 نمبر کی جو آیت ہے جو اس پر ختم ہوتا ہے اس کا مضمون وہ جہاں سود کی حرمت کا معاملہ ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے, یعنی وہ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ بات طے ہے, اس پر اتفاق ہے کہ بالکل آخری دور میں ہوئی ہے, چاہے آخری ہو یا آخری سے پہلے ہو, لیکن آخری دور کے اندر تو یہ 2 ہجری اور پھر 10 ہجری یا 9 ہجری یا 8 جو بھی چلے جائیں تو فصل ہو گیا. لیکن مضمون کے اعتبار سے ان آیات کو لا کے یہاں پر رکھ دیا گیا. اور دوسری بات کیا آتی ہے سامنے, یہ جو سورۃ البقرہ کی دونوں آخری آیات ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی تھی, یہ مکے میں نازل ہوئی تھی, لیکن انہیں بھی اس کے ساتھ ملا دیا گیا اس کی اہمیت کے اعتبار سے. اور یہ سب کس کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا یہ یہاں رکھیں, یہ یہاں رکھیں, یہ یہاں رکھیں. تو یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی اپنی بنائی ہوئی مقرر کردہ ہے. تو اس طرح ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کے مضامین ہیں. مضامین کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے یہ سورت قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے, 40 رکوع اس کے اندر ہیں, یہ سب سے طویل سورت ہے. تو اس طویل سورت کے اندر جو مضامین ہیں ان مضامین کے اندر اس کو جب ویسے اس کو اپنے سامنے بس اس کا ایک نقشہ رکھ لیتے ہیں, باقی جب پڑھتے جائیں گے تو آگے بڑھتے جائیں گے. یعنی اسے اس طرح سے کم از کم 4 حصوں میں, بڑے 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, بڑے 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. یعنی پہلا حصہ جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی ہدایات, ابتدائی باتیں ہمیں بتائیں, انسانوں کے حوالے کتاب کا تعارف ہے, پھر اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کا تعارف ہے, اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھا سکنے والے افراد کے بارے میں بتایا ہے, وہ جو اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کر کے بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں منافقین, ان کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہ افراد کی بارے میں یعنی انسانوں کی قسمیں, ویسے تو انسانوں کی صرف 2 ہی قسمیں ہیں, والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اب کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے. اب کافروں میں بھی الگ ہو گیا, یہ منافق کو بھی اس کے حصے میں شامل کیا. تو غرض یہ کہ یہ معاملات, پھر اس کے بعد الگ قسم کے لوگ آ جائیں گے. اچھا, پھر اس میں سارے انسانوں کو دعوت دے کے, اور پھر ہماری اصل حیثیت آدم کو خلافت کی بات ہے, اور اس کے بعد جو حصہ شروع ہوتا ہے دوسرا وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے. اب بنی اسرائیل کے بارے میں اسی وقت بات کریں گے. بڑا حصہ قرآن مجید کا یعنی سورۃ البقرہ کا ان کے حوالے سے آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو مضمون شروع ہوتا ہے تو یہ وہ زمانہ ہے, سن 2 ہجری وہ زمانہ ہے جب اسلامی سوسائٹی کی تعمیر ہو رہی ہے. یعنی معاشرہ بن رہا ہے, احکامات آ رہے ہیں, چیزیں اس کے مطابق تیار ہو رہی ہیں, بنایا جا رہا ہے, سارے معاملات احکامات آ رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ سارے احکامات اس حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. ہماری حیثیت کا بھی تعین ہوتا ہے, امت وسط کہا گیا ہے. تو یہ پھر ایک مضمون, اور پھر آخر میں آخری حصہ جو ہمارے سامنے چوتھا آ جاتا ہے وہ حصہ ہے جس کے اندر اختتام کیا گیا ہے. تو انتہائی شاندار اختتام ہے سورۃ البقرہ کا, یعنی ایسا اختتام ہے کہ جسے واقعی الگ سے اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس طرح سے گویا کہیے کہ یہ 4 اس سے ہو کر ہمارے سامنے بات آئے گی. تو بس ایک بات اور آج کی اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر اور آغاز کر لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الف لام میم. الف لام میم, الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ الف لام میم ایسے تو نہیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کو جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب زال لام کاف تو نہیں پڑھیں گے, ذالکہ پڑھیں گے.
یعنی اس کو اس طرح پڑھیں گے، لیکن اس کو جو ہے ہم نے ملایا نے، الف لام میم پڑھا ہے، اسے زال لام کاف نہیں پڑھا ہے، بلکہ ذالکا اسے ہم نے اس طرح پڑھا ہے. تو اس کو ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہی بات ہے کہ ہمیں ایسے ہی سکھایا گیا ہے. ہمیں اس کا جواب کیا ہے؟ ہمیں ایسے ہی سکھایا گیا ہے. ہم بیان ہی اسی طریقے پر کام کر رہے ہیں جیسے ہمیں بتایا گیا ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ کمی کرنے کے مجاز نہیں ہے اور نام نے کی ہے. تو اس بنیاد پر اسے کہتے ہیں حروف مقطعات. مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ قطع کیے ہوئے، قطع الگ ٹکڑوں میں، قطع الگ الگ کر کے، قطع کیے ہوئے، ملا کے نہیں پڑھیں گے، قطع کیے ہوئے الف لام میم، ہا میم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، ایسے آئیں گے نا، یہ آئیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں. سب صورتوں کے آغاز میں نہیں ہے، سب صورتوں کے آغاز میں نہیں. بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے آغاز میں تو کوئی حروف مقطعات نہیں ہے. آگے بھی ایسے بہت صورتیں آئیں گی جہاں یہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ صورتوں کے آغاز میں یہ طریقہ ہمیں ملے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی، جب آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ نے تفاسیر کے اندر تراجم میں یہ بات پڑھ لی ہوگی کہ ان کے معانی ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. اب ایک سوال بس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں معلوم ہے؟ قرآن مجید تو ایسی کتاب تو نہیں ہے جس کے معنی معلوم نہ ہو. پھر اس سے یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، جس کا ہدایت کے معنی معلوم نہ ہو تو کیسے کام چلے گا؟ تو پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ طریقہ کار، یعنی یہ جو اسلوب ہے، یہ اسلوب ہے اس زمانے کے اندر یہ موجود رہا. یعنی اس طرح سے گفتگو میں یہ اسلوب جو ہے، یہ طریقہ کار جو ہے یہ موجود رہا، اس طرح کے الفاظ بولنے کا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا. اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ شروع سے بے معنی چیز ہوتی تو ایک تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یہ کیا باتیں، یہ کون سے الفاظ آپ بولتے ہیں، بے معنی سے الفاظ بولتے ہیں. یا کم از کم اتنا ہوتا کہ صحابہ کچھ پوچھتے کہ بھئی اس کے معنی تو بتائیے کیا ہے یہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کے معنی چھوڑیے آپ. ایسی بھی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے، نہ پوچھنے کی نہ بتانے کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اخذ کیا کیا اس سے کہ یہ طریقہ کار تو تھا. اور کلام عرب کا جو جاہلیت کا زمانے کا جو ان کا جتنا ادب جب پڑھاتے ہیں عربی کا، تو اس میں وہ بھی اس کے نمونے بھی ہوتے ہیں. تو ان میں بھی ہمیں اس کی مثال مل جاتی ہے کہ وہاں بھی یہ ان کے پاس یہ طریقہ موجود تھا. اس لیے طریقہ موجود تھا، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، اور یہاں بھی بات سمجھ میں آتی تھی، لہذا کوئی بات نہیں تھی. لیکن یہ اسلوب متروک ہو گیا، ختم ہو گیا، لہذا یہ باقی نہ رہا. تو اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس کے معنی معلوم نہ ہونے سے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ جو چیز باقی نہیں ہے تو اللہ کی مرضی سے باقی نہیں ہے، اور جو چیز کہا ہے قرآن مضمون آئے گا، ہم جو چاہتے ہیں بھلا دیتے ہیں، ایسے نہیں ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، یہ مضمون آئے گا. تو غرض یہ کہ اگر نہیں ہے تو نہیں ہے یہ بات، اور اس پر سب کا اتفاق بھی ہو گیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی اس لیے کہ کوئی ہمیں اس کا کوئی سرا نہیں ملتا، تو اس کے اندر کوئی خواہ کوئی اس میں ایسی چیزیں کرنا کوشش تو چھوڑ دیا جائے. قرآن مجید میں یہ مضمون بھی آئے گا کہ متعدد چیزیں ایسی ہیں جس کا تمہیں شعور نہیں ہے، تو ظاہر نہیں ہے. جب اللہ کہہ رہے نہیں ہے تو پھر نہیں ہے نا. مثلا وایت ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی بات. یہ کسی چھوٹے سے بچے کو کوئی بڑی سی بات سمجھا رہے ہو، بیٹا بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، وقت آئے گا تو سمجھ میں آئے گی، جب جاؤ گے وہاں تو سب سمجھ میں آ جائے گا. تو بہرحال یہ چیز اپنی جگہ. اچھا دوسرا معاملہ کیا آئے گا؟ آگے چل کر آ جائے گا، سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے پہلے رکوع میں، یہ متشابہات اور محکمات کی بات آئے گی. متشابہات اور محکمات، قرآن مجید کی آیات کو تقسیم کیا ہے. تو محکمات وہ ہیں جو بالکل بینات، محکمات واضح ہیں، ان پر ہی توجہ کرنی ہے.
جو چیزیں متشابہات ہیں جن کے تعین کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے یقین کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا ایک اجمالی سا نقشہ سامنے آتا ہے، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ کرتے کرتے سامنے رہیں گی کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور انسانی ضرورت کے اعتبار سے ہیں اور انسانی مسالے، انسانی شعور، اس کی عقل، اس کی سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی بات کہی جائے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہو تو ہم اسی میں الجھ جائیں گے، اور لوگ الجھ جاتے ہیں، جو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں الجھ جاتے ہیں، ورنہ سیدھے سیدھے معاملات ہیں، دو ٹوک چیزیں ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ عقیدہ ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے واضح کر دی ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ چیز کرنا یہ نہیں کرنا، سب بتایا۔ تو اس اعتبار سے حروف مقطعات جو ہیں انہیں صرف ہم پڑھتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید کا حصہ ہیں، ان کے پڑھنے کا اجر بھی انسان کو ملتا ہے، لیکن باقی ان کے معنی و مطالب کی طرف نہیں جاتے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ کرتے ہیں تاکہ پھر یہ مضمون آگے چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب کوئی بات اس حوالے سے جو گفتگو رہی؟ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے توبہ سے معاف نہ ہوتا ہو۔ میرا خیال ہے ان کے سوال اس طریقے سے ہے کہ کسی کا مال کھا گیا، آپ توبہ کرتے رہیں تو توبہ سے تو نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا مال نہیں ہوگا۔ کسی کے ساتھ زیادتی کری ہے تو زیادتی کا بھی ہے۔ دیکھیے یہ مضمون تو خیر آئے گا انشاءاللہ تعالی، کریں گے بات۔ یہ بات جو ہے 100% اس طرح نہیں ہے۔ اصل تو ایک بات یہ ہے کہ توبہ کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، توبہ کا معنی کیا ہے، توبہ کرتے کیسے ہیں۔ آدمی توبہ کرتا ہے لیکن وہیں کھڑا رہتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یعنی آدمی پلٹ جائے، ٹھیک کر لے معاملے کو، درست کر لے، غلط جا رہے تھے صحیح جانے لگے۔ یہ تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ جو کیا ہے وہ اس کا ازالہ کرے گا، اس کے اندر آ جائے گی بات۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ازالہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، ازالہ کرنا ممکن، اب کیا کریں؟ ایسا نہیں ہے کہ بس پھر گیا آدمی۔ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے گناہوں کی معافی توبہ کی، سورہ زمر میں بڑی مشہور بات ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور بول آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ہر گناہ ظلم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جب جمی کا لفظ آ گیا بات پوری ہوئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے تقاضے کے طور پر ہمیں دیکھنا ہوگا، تو آگے کہا ہے کہ اب یہ کیا ہوگا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اگلی آیت میں کہا ہے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع فرمان بن جاؤ، یعنی جتنا تمہارے بس میں وہ کام کرو، اور جو نہیں ہے اس پر اللہ سے بس مانگتے رہو۔ اس پر ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات ہے، یہ جہاں آپ بات کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اگر ازالے کی صورت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ والدین چلے گئے، بڑا ستایا، اب کیا کریں؟ ازالے کی صورت تو کوئی نہیں ہے نا، صرف یہی ہے کہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں، بتایا یہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں جو غلطی ہوئی ہے۔ کھا گئے مال، ہے کچھ بھی نہیں پلے میں، واپس کیسے کریں گے؟ اب کیا جائے؟ تو اب اس کا ازالے یہ جو صورتیں ہیں کہ آدمی اللہ سے کہتا رہے۔ وہ ایک دعا ہے، یہ جو عام طور پر طواف کی دعائیں ہیں نا، تو چھٹے چکر میں کہتے ہیں اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی و بینک و حقوقا کثیرۃ فیما بینی و بین خلقک اللہم ما کان لک منہ فاغفر لی وما خلقک فتحملہ انی۔ اے اللہ یہ تیرے میرے بڑے حقوق ہیں، لوگوں کے بڑے حق ہیں، جو تیرا حق ہے اسے معاف کر دے، اور جو بندوں کا ہے وہ اپنے ذمہ لے لے۔ فتحملہ انی، یعنی یہ دعا ہے نا، یہ آپ کو ملے گی اس میں طواف کی دعا میں، چھٹے چکر کی دعا ہے جو عام طور ویسے تو کوئی وہ دعائیں یہ بنائی ہوئی ہیں علماء نے، یہ کوئی ہر عمر رمضان میں عمرے میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں بات یہی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر دیانتداری سے جاتے ہیں، شرمندہ ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں
تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہو اللہ کرے گا، قبول کر لے گا. لیکن بس یہی ہے کہ جاؤ اور آگے پھر دوبارہ وہی دھندا کرنا ہے، جا کے پچھلا کرا کے آؤں، آگے پھر دیکھا جائے گا. تو جب ارادہ ہی نہیں ہے تو اللہ جانتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ مذاق، یعنی یہ اور زیادہ کہ آدمی اگر ارادہ نہیں رکھتا ہے یا اللہ سے نہیں مانگتا ہے، میں ایک جرم کر رہا ہوں مگر شرمندہ ہوں، اللہ سے کہتا ہے اللہ تو مجھے اس سے بچا، اور دل سے کہتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں، تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن اگر ایسے ہی کوئی بچنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی توجہ بھی نہیں ہے، کوئی دل چاہتا بھی نہیں ہے، لگے ہوئے اسی کام پر ہیں، تو اللہ کے ساتھ یہ توبہ نہیں ہے، مذاق ہے یہ. چلیے جناب، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.